السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جدید نورانی قاعدہ کے پلیٹ فارم یوٹیوب چینل پر ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید۔ الحمدللہ عز وجل آج ہم سورۃ النساء کے رکوع نمبر 9 اور پارہ 5 کے رکوع نمبر 6 کی تلاوت کریں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی کلک کر لیجئے تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہے۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، انشاءاللہ الکریم آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ۔ نون ساکن کے بعد یا حروف یرملون میں سے ہے تو یہاں پر ہم ادغام مع الغنہ کر کے پڑھیں گے۔ واو مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے تو یہاں پر مد منفصل ہوگی، 2 سے 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ طا حروف قلقلہ میں سے بھی ہے، اور جب حروف قلقلہ مشدد ہوں تو ان میں قلقلہ خوب جماؤں کے ساتھ کرتے ہیں، تو ہم یہاں پر قلقلہ خوب جماؤں کے ساتھ کریں گے۔ دال حروف قلقلہ میں سے ہے، اور جب حروف قلقلہ ساکن ہو تو ان میں قلقلہ خوب ظاہر کریں گے، مشدد ہو تو قلقلہ جماؤں کے ساتھ کریں گے، ساکن ہو تو قلقلہ کو خوب ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ یہاں پر بھی ادغام مع الغنہ ہوگا، غنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ یہاں پر بھی مد منفصل ہوگی، جیسے یہاں پر مد منفصل ہو رہی ہے یا ویسے ہی یہاں پر بھی مد منفصل ہوگی، 2 سے 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا۔ یا ساکن سے پہلے حرف پر زبر ہے تو یہاں پر یا لین ہوگا، یعنی کہ بغیر کھینچے نرمی سے پڑھیں گے، اور یہاں پر یا ساکن سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہے تو یہاں پر یا مدہ ہوگا، 1 الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ یا لین ہے تو بغیر لمبا کیے پڑھیں گے، یا مدہ ہے تو 1 الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا۔ 2 زبر کی تنوین کو وقف میں الف مدہ سے تبدیل کر کے پڑھیں گے۔ نون ساکن کے بعد کاف حروف اخفا میں سے ہے تو یہاں پر اخفا ہوگا، یعنی غنہ زمانی کر کے پڑھیں گے۔ إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا۔ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ۔ الف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے تو یہاں پر مد منفصل ہوگی، 2 سے 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ میم ساکن کے بعد دوسری میم ہے تو یہاں پر ادغام شفوی ہوگا، یہاں پر غنہ کر کے پڑھیں گے۔ 2 پیش کی تنوین کے بعد حرف با ہے تو یہاں پر اقلاب ہوگا، یعنی تنوین کو میم سے بدل کر غنہ زمانی کر کے پڑھیں گے۔ الف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے، یہاں پر مد متصل ہوگی، 3 سے 5 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ یہاں پر مد منفصل ہے تو 2 سے 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا۔
دال حروف کلکلہ میں سے ہے، اور جب حروف کلکلہ ساکن ہو تو ان میں کلکلہ خوب ظاہر کرتے ہیں۔ یہاں پر ہم کلکلہ کو خوب ظاہر کریں گے۔ الف سے پہلے حرف پر زبر ہے تو الف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے تو مد منفصل ہوگی۔ یہاں پر بھی الف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے تو یہاں پر بھی مد منفصل ہوگی۔ ان دونوں میں 2 سے 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ 2 زبر کی تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے واو ہے تو یہاں پر ادغام مع الغنہ ہوگا، غنہ کر کے پڑھیں گے۔ 2 زبر کی تنوین کو وقف کی حالت میں الف مدہ سے تبدیل کر کے پڑھیں گے۔ ان اردنا الا احسانا وتوفیقا اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم فاعرض عنہم وعظہم وقل لہم فی انفسہم قولا بلیغا وما ارسلنا من رسول الا لیطاع بإذن اللہ ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاءوک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما۔ میم مشدد میں غنہ کر کے پڑھیں گے۔ یا ساکن سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہے تو یا مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے تو یہاں پر مد منفصل ہوگی۔ 2 سے 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ نون ساکن کے بعد فا حروف اخفا میں سے ہے تو یہاں پر اخفا ہوگا یعنی غنہ زمانی کر کے پڑھیں گے۔ 2 زبر کی تنوین کے بعد میم حروف یرملون میں سے ہے تو یہاں پر ادغام مع الغنہ ہوگا، غنہ کر کے پڑھیں گے۔ میم مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے تو یہاں پر بھی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ 2 زبر کی تنوین کو وقف کی حالت میں الف مدہ سے تبدیل کر کے پڑھیں گے۔ ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم۔ نون مشدد میں غنہ کر کے پڑھیں گے۔ با حروف کلکلہ میں سے ہے اور جب حروف کلکلہ ساکن ہو تو ان میں کلکلہ خوب ظاہر کر کے پڑھتے ہیں۔ قاف بھی حروف کلکلہ میں سے ہے تو یہاں پر بھی ہم کلکلہ کو خوب ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ واو مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے تو مد منفصل ہوگی۔ 2 سے 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ نون ساکن کے بعد فا حروف اخفا میں سے ہے، یہاں پر نون ساکن کے بعد دال حروف اخفا میں سے ہے تو ان دونوں میں اخفا ہوگا یعنی غنہ زمانی کر کے پڑھیں گے۔ میم ساکن کے بعد دوسری میم ہے تو یہاں پر ادغام شفوی ہوگا، یہاں پر بھی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ 2 پیش کی تنوین کے بعد میم حروف یرملون میں سے ہے تو یہاں پر ادغام مع الغنہ ہوگا، غنہ کر کے پڑھیں گے۔ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِن دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا۔ نون مشدد میں غنہ کر کے پڑھیں گے۔ 2 زبر کی تنوین کے بعد لام حروف یرملون میں سے ہے تو یہاں پر ادغام بلا غنہ ہوگا یعنی کہ بغیر غنہ کے ادغام کریں گے۔
میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ حرف واو ہے تو یہاں پر اظہار شفوی ہوگا، یہاں پر بھی غنہ نہیں کریں گے بلکہ میم ساکن کو خوب ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ دو زبر کی تنوین کو وقف کی حالت میں الف مدہ سے تبدیل کر کے پڑھیں گے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا وَإِذًا لَآتَيْنَاهُمْ مِن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا۔ دو زبر کی تنوین کے بعد میم حروف یرملون میں سے ہے تو یہاں پر ادغام مع الغنہ ہوگا، غنہ کر کے پڑھیں گے۔ دو زبر کی تنوین کو وقف کی حالت میں الف مدہ سے تبدیل کر کے پڑھیں گے۔ وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين۔ پہلا حرف متحرک، دوسرا حرف ساکن اور تیسرا حرف مشدد ہو تو متحرک حرف کو مشدد حرف کے ساتھ ملا کر پڑھتے ہیں اور ساکن حرف کو مشدد حرف میں مدغم یعنی شامل کر کے پڑھتے ہیں۔ نون ساکن ہے اور اس کے بعد حروف یرملون میں ہے تو یہاں پر ادغام مع الغنہ ہوگا یعنی غنہ بھی کریں گے۔ را مشدد پر زبر ہے تو اس لیے اس را کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے۔ الف اور لام یہ رسم الخط کے لحاظ سے لکھے گئے ہیں، ہم ان کو نہیں پڑھیں گے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، کھڑی زبر کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے تو یہاں پر مد متصل ہوگی، 3 سے 5 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ یہاں پر بھی مد متصل ہے، الف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے تو یہاں پر بھی مد متصل ہے، 3 سے 5 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ وقف کی حالت میں نون کی زبر کو ساکن کرنا ہے اور یہاں پر وقف کی حالت میں مد عارض ہوگی، 2 سے 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا۔ صدق اللہ العظیم۔